میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم سیر کرنے والے ہیں عرب کے سب سے غریب ملک یمن کی۔ ایسا ملک جو مکمل طور پر اسلامی ملک ہے۔ یمن جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ فرات پانی کے ذخائر رکھنے والا ملک ہے، جس کی 50% سے زیادہ آبادی غربت کی زندگی گزار رہی ہے، کیونکہ یہ ملک اسلام پر مبنی ہے۔ اسی وجہ سے ہم جنس پرستی کی سزا موت ہے۔ اس کے علاوہ ملک میں عورتیں مکمل پردہ کیے بغیر گھر سے نکلنے پر مکمل پابندی ہے۔ یمن میں سعودی عرب کی طرح چوری کرنے پر ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، جبکہ اسلام کے خلاف بولنے پر زبان کاٹ دی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اگر آپ ایک سیاح ہیں اور سیاحت کی غرض سے آپ اس ملک میں جاتے ہیں تو آپ کو اس ملک کے قانون و شرائط کے بارے میں جاننا ہوگا۔ ایک جانب تو یہ ملک اسلام پر قائم ہے اور دوسری جانب اس ملک میں عجیب و غریب رواج بن چکے ہیں۔ مثلا چھوٹی بچی کی بڑے مردوں کے ساتھ شادی کروانے کا رواج عام ہے۔ اسلامی ملک ہونے کی وجہ سے یمن میں شراب پر سخت پابندی عائد ہے۔ ویڈیو کے آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیے کہ گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ دوستوں کو موصول ہو سکے۔ دوستو، یہ ملک زمانہ قدیم میں اس ملک میں عظیم و شان بادشاہت قائم ہوئی، جن میں ایک سبا تھی۔ 750 قبل مسیح سے اس ملک پر ہماریوں کا تسلط قائم ہوا، جس کی وجہ سے اس علاقے پر یہودی اور عیسائی مذہب کی جڑیں مضبوط ہوئیں۔ 628 عیسوی میں یہاں پر اسلام پھیلا۔ 9 صدی عیسوی میں زیدی فرقے کے امام آئے اور انہوں نے مذہبی قوانین اور سیاسی حکومت قائم کی۔ ان کی حکومت 1962 تک قائم رہی۔ اسی دوران یمن کا ساحلی علاقہ مصریوں اور ترکوں کے زیر استعمال آیا۔ 1948 میں امام یحییٰ کو قتل کر دیا گیا اور ان کے بیٹے احمد تخت نشین ہوئے۔ 1950 میں متحدہ عرب جمہوری مصر اور شام کی ایک ڈوریشن ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ ان تینوں ممالک کے جھنڈوں کا رنگ ایک جیسا ہے اور ایک نئی حکومت جمہوری یمن قائم ہوئی۔ 1987 میں جنوبی یمن میں تیل دریافت ہوا۔ 1988 کو شمالی اور جنوبی یمن کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، جس کے مطابق دونوں ملکوں نے ایک ہی عین کو اپنایا۔ اس معاہدے میں دونوں ملکوں کے درمیان آزادانہ آمد و رفت کے لیے سفری پابندیاں بھی ختم کرنے پر عہد ہوا۔ اس کے بعد دونوں ملکوں کے اتحاد پر زور دیا گیا۔ 22 مئی 1990 کو شمالی یمن کے صدر علی عبداللہ نے یمن کا جمہوری پرچم لہرا کر دونوں ملکوں کے باہمی احترام کا اعلان کیا۔ اگرچہ جنوبی اور شمالی یمن متحد ہو گئے تاہم دونوں ملکوں کی فوجیں متحد نہ ہو سکیں، جبکہ دونوں ملکوں کے رہنماؤں کے درمیان اختلاف بڑھ گئے تو جنوبی یمن نے 1994 میں علیحدگی اختیار کرنے کا اعلان کر دیا۔ دونوں ملکوں کی فوجیں ایک دوسرے کے خلاف ہو گئیں۔ شمالی یمن کی فوج نے مئی 1994 کے اول میں جنوبی یمن کے کئی حصوں پر قبضہ کر لیا۔ جنوبی یمن کو سعودی عرب کی حمایت حاصل تھی، تاہم 4 جولائی 1994 کو یمن کی فوج نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس لڑائی میں 70,000 افراد مارے گئے۔ شمالی یمن کو ایران سپورٹ کرتا ہے کیونکہ یہاں شیعہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، جبکہ جنوبی یمن کی سعودی عرب سپورٹ کرتا ہے کیونکہ یہاں سنی مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ دوستو، یمن عرب دنیا کا ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے۔ یمن عرب ممالک کا واحد ملک ہے جس میں نظام حکومت بادشاہی کی بجائے جمہوری طرز حکومت قائم ہے۔ یمن کو سرکاری طور پر ریپبلک آف یمن کہا جاتا ہے۔ یمن کا کل رقبہ 5,28,068 مربع کلومیٹر ہے، جو دنیا بھر میں رقبے کے لحاظ سے 50ویں نمبر پر آتا ہے۔ یمن 2000 کلومیٹر ساحلی پٹی کا حامل ملک ہے۔ یمن میں 2000 سے زیادہ جزیرے ہیں۔ یمن کا سب سے بڑا جزیرہ سکوترا ہے، جس کی لمبائی 132 کلومیٹر اور چوڑائی 50 کلومیٹر ہے۔
چوبال نامی شعیب نامی پہاڑ سب سے بلند ترین پہاڑ ہے جو سطح سمندر سے 12,000 فٹ بلند ہے۔ ملک میں 4 عالمی ورثہ سائٹ بھی موجود ہیں۔ یمن کی کل آبادی تقریباً 3 کروڑ ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا 49واں بڑا ملک ہے۔ یمن میں 4,62,000 بچے شدید غذائیت کی کمی کا شکار ہیں۔ یمن میں نسلی اعتبار سے عرب نسل سے تعلق رکھنے والے باشندے بھی آباد ہیں۔ ان کے علاوہ ملک میں دیگر چھوٹی نسلوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی آباد ہیں۔ یمن میں تقریباً 100% آبادی مسلم ہے، جن میں 65% سنی مسلمان اور 35% شیعہ مسلمان ہیں۔ 0.5% لوگ جو غیر مسلم آباد ہیں جو یہودی ہیں۔ یمن کی سرحدیں جن ملکوں سے ملتی ہیں ان میں شمال میں سعودی عرب، مشرق میں عمان، جنوب میں خلیج عدن اور مغرب میں بحیرہ احمر واقع ہیں۔ یمن عرب جزیرے کا دوسرا بڑا ملک ہے۔ کسی بھی عورت کی اجازت کے بغیر آپ اس کی تصویر نہیں بنا سکتے۔ اگر آپ نے یہ غلطی کی تو آپ کو جیل جانا پڑ سکتا ہے۔ یہاں پر چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں۔ کسی بھی غیر مرد کا کسی غیر عورت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا انتہائی جرم سمجھا جاتا ہے۔ ملک میں سزا کا معیار سب کے لیے ایک جیسا ہے، چاہے وہ یمنی ہو یا پھر کسی دوسرے علاقے سے آیا ہوا غیر ملکی۔ ملک میں چھوٹے بچے اور چھوٹی بچیوں کی شادی کرنے کا رواج عام ہے، جن میں زیادہ تر لوگ چھوٹی عمر کی لڑکیوں کی شادی بڑی عمر کے مردوں کے ساتھ کی جاتی ہے۔ دوستو، اگر آپ شادی کے تہوار کو صحیح معنوں میں انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یمن کے لوگوں کی شادی اٹینڈ کرنی چاہیے، جن کی شادیوں کی رسم و رواج 21 روز تک چلتی ہیں۔ یمنیوں کی شادیاں دنیا میں سب سے لمبی شادی تصور کی جاتی ہے۔ یمن میں زیادہ عربی زبان بولی جاتی ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں دیگر زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ غیر ملکی زبان کا سب سے زیادہ انگلش زبان کا استعمال ہوتا ہے۔ ملک میں کوئی بھی دریا موجود نہیں۔ ملک کی کل GDP $73 بلین ہے۔ GDP کے حوالے سے پوری دنیا میں 158 نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ یمن کو بنیادی طور پر 17 صوبوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن پر امیر حکومت کرتے ہیں۔ ملک کا سربراہ صدر اور حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے۔ یمن کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ تعلیم کے لحاظ سے یمن کم درجے پر آنے والا ملک ہے۔ دنیا بھر میں شرح خواندگی کے لحاظ سے تیسرے نمبر پر آنے والا ملک ہے۔ یمن کو اسلامی واقعات کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ یمن کی سرزمین بائبل کے واقعات اور قصوں کا حصہ بھی ہے۔ یمن میں 50% سے بھی زیادہ لوگ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یمن کے جھنڈے میں 3 رنگ پائے جاتے ہیں، سرخ، سفید اور کالا، جو کہ عرب اتحاد کی علامت ہیں۔ یمن کی 56% آبادی صحت کی دیکھ بھال سے قاصر ہے۔ یمن میں 20 لاکھ بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ یمن میں 85,000 بچے بھوک سے مر چکے ہیں۔ 1,90,000 لوگ ہمسایہ ملک فرار ہو چکے ہیں۔ یمن کی درآمدات میں خام تیل، کافی اور مچھلی شامل ہیں۔ یمن کی قومی آمدنی کا 50% زراعت پر منحصر ہے، جن میں کپاس، پھل، سبزیاں اور مویشی پالنا شامل ہیں۔ باقی 50% ہلکی صنعتوں اور نمک سے حاصل کیا جاتا ہے۔ یمن کی کرنسی کو یمنی ریال کہا جاتا ہے، جو ایک یمنی ریال پاکستان کے صرف 80 پیسے کے برابر ہے۔ یمن پاکستان سے 6,285 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ یمن کا قومی جانور عربی چیتا اور قومی پھول کافی ہے۔ یمن کا قومی ڈے 22 مئی 1990 ہے اور قومی کھیل فٹ بال ہے۔ اگرچہ یمن کے لوگ غریب ضرور ہیں، لیکن ان کے دل صاف اور نرم ہوتے ہیں۔